حکیم لقمان اور زبان کی طاقت۔ حکیم لقمان اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں ایک امیر شخص کے غلام تھے۔ ان کے مالک کو ان کی ذہانت اور سمجھداری کا اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ لقمان کے اخلاق سے بہت متاثر تھا۔ ایک دن ان کے مالک نے اپنی شان دکھانے کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور حکیم لقمان سے کہا، آج ایک بکری ذبح کرو اور اس کا جو حصہ سب سے بہترین ہو وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ حکیم لقمان نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل نکال کر مالک کے سامنے رکھ دیے۔ مالک نے وہ رغبت سے کھا لیے۔ کچھ دن بعد مالک نے دوبارہ ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس بار ایک عجیب فرمائش کی، آج اس بکری کا وہ حصہ لے کر آؤ جو سب سے بدترین اور گندا ہو۔ حکیم لقمان نے دوبارہ وہی عمل کیا، انہوں نے پھر سے زبان اور دل نکال کر مالک کے سامنے رکھ دیے۔ مالک حیران رہ گیا اور غصے سے پوچھا، لقمان، یہ کیا مذاق ہے؟ جب میں نے بہترین حصہ مانگا تو تم زبان اور دل لائے، اور جب میں نے بدترین حصہ مانگا تب بھی تم یہی دونوں چیزیں لے آئے۔ حکیم لقمان کا سنہری جواب۔ حکیم لقمان نے نہایت ادب سے جواب دیا، اے میرے مالک، اگر انسان کی زبان اور دل صاف ہو تو اس سے بہتر اور پاکیزہ چیز اس دنیا میں کوئی نہیں، لیکن اگر یہی دونوں چیزیں گندی اور ناپاک ہو جائے تو کائنات میں ان سے زیادہ بری اور غلیظ چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ واقعے کے اہم نکات۔ کلام کی اہمیت۔ ایک میٹھی زبان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، جبکہ ایک کڑوی زبان بنے بنائے رشتے اجاڑ دیتی ہے۔ نیت کی صفائی۔ دل انسان کے تمام اعمال کا مرکز ہے۔ اگر دل میں کھوٹ ہو تو انسان کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ خلاصے، انسان کی پہچان اس کی شکل و صورت سے نہیں بلکہ اس کے دل کی نیکی اور زبان کی سچائی سے ہوتی ہے۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔